جنت کے در پہ بھول جوئی جا کر کھڑا ہوا، زخمی تمام تن کا لہو سے بھرا ہوا، رضوان نے دیکھا یا کوئی سرکٹا ہوا، پوچھا کہ سر تیرا تن زخمی سے کیا ہوا، بولا اٹھا کے آیا میں ظلم شدید ہوں، میں لشکر حسین میں پہلا شہید ہوں، جنت کے در پہ بھول جوئی جا کر کھڑا ہوا، اس میں حسین ابن علی کا لیا جو نام، رضوان نے اس کو جو کہ ادب سے کیا سلام، انگلی پکڑ کے اس کی بے ہستگی تمام، بولا نبی کے پاس تو چل جلدی پیش نقاب، تجھ سے جو پوچھ رشتہ حسین امام سے، ظاہر تو چلتے کیجیو خیر الانام سے، جنت کے در پہ بھول جوئی جا کر کھڑا ہوا، یا مصطفیٰ حبیب خدا شاہد روئے، میرا ہے نام میرے ہی کہوں کسے، شبیر کا ہوا تھا اول بیان کر، قدموں تلے حسین کے میرا ولکٹار سر، کرنے خبر میں آیا شہ مشرقین کی، کرب و بلا میں کرتی ہے گردن حسین کی، جنت کے در پہ بھول جوئی جا کر کھڑا ہوا، کیا جانیے حسین پہ صدمہ ہے کیا ہوا، جو اس قصر حسین کی خاطر جدا ہوا، اس حور کی زبان یہ سن کر بنت مصطفیٰ اپنے پدر کے پاس گئی سنی ماجرا، دیکھا تو سچ ہے آیا ہے سر کٹا ہوا، رومال بھی گلے میں ہے میرا بندھا ہوا، جنت کے در پہ بھول جوئی جا کر کھڑا ہوا،
کی صدا رسول کے پاس اس کو لے گیا اور وہ نبی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا. پوچھا نبی نے کون ہے تو سر کیوں کٹا. کوئی بولا کر کہ مجھے کیا شاہ انبیاء. میں پیٹتا ہوں آنسوؤں سے بھر کے نین کو. کرتے ہیں آپ کے درد میرے آقا حسین کو. جنت کے در پہ تھوڑے جوئی جا کر کھڑا ہوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ جو زمین میں مستضعف ہے ان کے اوپر نعمت گزاری کرے، احسان لگائے کہ نجعلہم ائمۃ، کہ ان کو ہم امام قرار دیں، ونجعلہم الوارثین، اور ان کو زمین کے وارث کریں۔ امام قرار دینے والا اللہ ہے، زمین میں وارث بنانے والا اللہ۔ یا آپ کے ہمارے کسی کے ہاتھ میں یا کسی انسان کو، بلکہ جتنے زیرو ہے زمین کو قیامت تک کسی کو یہ حق ہے نہیں اور نہیں پہنچتا وہ کوئی امام بنائے اور نہ زمین میں اپنے کو مالک ہے۔ یہ محرم اور امام بنانا موضوع شادیوں میں کربلا کے واقعہ کے بعد جو کرنا تھا کیا، امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، خیام حسینی میں آگ گیا، گھر والوں کو بیویوں کو بے پردہ کیا، رسم میں باندھ کر گلی کوچہ میں ٹہلایا، لاشوں کے ساتھ مسئلہ کیا، تھوڑا دوڑایا، سروں کو کاٹ کے رہتا بتایا، جو کرنا تھا وہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ قیام حسینی کے سلسلہ آگے بڑھنا پڑے۔ یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کو قتل کر کے ہم حسینیت کے سر کو کچل دیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، اپنا کینہ، غصہ، دشمنی ہم حسین کے بعد ان کے سروں کے ساتھ، لاشوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، خیام کے ساتھ سب کچھ کر گزرے تاکہ یہ کہ سر انسان پہنچ جاتے۔ دیکھو کیا حالت ہے، ظالم بہت خطرناک ظالم ہے، آگے نہ بڑھو، بس خاموش ہو جاؤ۔ ہمارے میں نہیں ہوتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن ڈرتا ہے جو خدا کے اوپر ایمان نہیں لاتا، جس کا خدا سہارا اسے ڈر اور خوف ہے۔ کربلا کے واقعہ گزرنے کے بعد آگاہی بڑھو، وقت کی امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقاتیں بڑھو۔ اب جو میں نے کہا کہ شمع سے شمع ہے، کربلا ختم ہوا، حسین کے شمع کو قیامت تک جلا کر لے کے جانا، ذمہ داری کس کی ہے؟ حسین کے نام لینے سے گریز کرتے تھے لوگ، حسین کے نام نہیں لیتے۔ چوتھے امام کے ساتھ صرف اور صرف محمد حنفیوں کو ملاقات کی جائے، کیسے پہنچا؟ درس پہنچا۔ آپ کو گھر میں بند کر دے، کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہ ہو، اپنے پیغام پہنچائیں گے تو کیسے پہنچائیں؟ امام نے کیا کیا؟ روش کیا کہتے ہیں؟ غلام خریدنا شروع، غلام خریدنا شروع کیا، اور غلام خریدنے کے بعد گھر پہ غلام کیا کرتے ہیں؟ مولا کے سب کام انجام دیتا ہے۔ کوئی جملہ ڈھونڈا تھا، گھرانہ میں جو کنیز یا غلام آ کر کے کچھ دن رک جائے تو اہل بیت کے رفتار و گفتار سے وہ آشنا ہو جائے۔ فضا جیسے 40 سال تک قرآن نے گفتگو کیا تھا، یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت کے گھر میں گفتگو بھی قرآن سے ہوتی ہے۔ فضا کے رفتار یہ بیان کرتا ہے۔ پھر تاریخ امام نے کیا کیا؟ اب گرجا ازاری کرنا شروع کیا۔ جناب زینب نے کیا کیا؟ گرجا ازاری کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جناب زینب کے رحلت کے شہادت کے بعد یہ شہادت تک کسی نے جناب زینب کا چہرہ نہیں دیکھا، گھر سے نکلی ہی نہیں تھی۔ ایک روایت ہے کہ وہ
मिस्त्री से मिली थी, वहां जाके उनकी बेइज्जत हुई। अगर देखी तो शौहर के साथ बेदारा तो वहां से रहना, यानी कभी उनको धूप में सूरज में देखा ही नहीं। क्यों? देरिया और गाली। सबसे मां क्या करते थे? देरिया और गाली करते थे। घर से निकलते थे, दुकान में देखा पानी क्या है, देरिया और गाली। क्या इमाम थे? कहते इतना रोते थे कि वजू करते वक्त पानी मुजाफ हो जाते। क्यों? ताकि देखने वाला एक सवाल करे, क्यों रो रहे हैं? सवाल है ना कि क्यों रो रहे हैं? इस सवाल में एक जवाब तो होगा। कोई भी कोई सवाल करे तो सवाल का जवाब जरूर होता है। अब सवाल का जवाब जो होता है, यहाँ क्या जवाब है? गलती से जुल्म के साथ मेरे बाबा को, मेरे घर वालों को, मेरे चचा को, मेरे भाई को, मेरे अली अफजल को मजलूम शहीद कर दिया था। कहेंगे ना, यही पैगाम के शम्मा से शम्मा नबी को चिराग कराया। अब इमाम चिराग जला करके आगे ले जाना चाह रहे हैं। अब इमाम के बाद जनाब ज़ैनब ने क्या किया? गुलामों को जब घर पे लाते थे, गुलाम को घर में ला करके तरबियत किया। एक जब मरहला में देखते थे ये गुलाम जो है अब एतिमाद के काबिल है, ये उसको जितना तरबियत होना था तरबियत वो ले चुका। इमाम करते क्या थे? आजाद करो। लेकिन ऐसे नहीं, आजाद करते वक्त कहते थे कि देखो तुम्हारे साथ जैसा शुरू करने लगती है बाहर जाकर वही बता। तो जाहिर सवाल है, वो ये नहीं जाके बताया कि इमाम जाने कमाता रहा। यही इमाम ने उपत के साथ मोहब्बत के साथ जो जो रफ्तार किया ये बाहर जाके वही बयान करता था और यही होती थी इमाम की होती। इशारा नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि दुश्मन से भी उसको सलूक करनी चाहिए। आपके अखलाक जब अच्छा होगा तो दुश्मन आपके साथ आकर के आपके रफ्तार देकर के आपके रहबर को पूछेंगे, आपके इमाम को पूछेंगे। रसूल की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी आए और आकर के कहा कि मेरी माँ जो है काफिरा है। वाकई लगता है मेरी माँ जो है काफिरा है, वो आपको कबूल नहीं करती, बुरा भला कहती है, और माँ है मुझे इकराम करो, अच्छी सलूक करो। तो अब वो सहाबी माँ के साथ बहुत अच्छा बन जाता है। तो माँ भी ताज्जुब कि जो बेटा पहले तवज्जो नहीं करता था, अब जब से मैंने रसूल को बुरा भला कहना शुरू किया उसके बाद से इसका रफ्तार और अच्छा होने लगा। अब ये पूछने लगी ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो हमें रसूल ने बताया तो माँ की खिदमत करना चाहिए। अच्छा तो बुझा ने कही तो ज़ईफ़ा ने कहे कि जिसके रसूल ऐसा हो उसके दीन क्या हो। जो काफिरा थी रसूल को बुरा भला कहती थी वो भी मुसलमान हो गई। ये सिलसिला ये के बाद दीगर इमाम के साथ होते हुए क्या जालिमों ने अब तहरीर की तारीफ कर रहे हैं। इमाम की रफ्तार देखा और क्या कर रहे हैं? करबला को सब शहीद हुए। वाकया करबला को हम तक पहुंचा कैसे? वहां तो जालिम थे सब, दुश्मन थे सब। किसने लिखा दास्तान करबला को? ज्यादातर दास्तान करबला दुश्मन के दबाने है ज्यादातर। हाँ कुछ जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब सैयद सज्जाद जो मीडिया बची नहीं थी उनके तवज्जुह से तारीफ है। तो जाहिर सी बात है दुश्मन जब तारीफ नवीसी करेगा अपने मुआफ़िक़त को लिखेगा इमाम के लिए, तो तहरीर के तारीफ होने लगी। क्यों? ताकि करबला के वाक़यात हम तक न पहुंचे। अल्लाह ने कहा
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. دشمن چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ مار کے بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور کو کا مطلب ہے ان نزلنا الذکر وان له لحافظون. قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کو بچانے والا بھی. تو اگر قرآن صامت کا بچانے والا خدا ہے تو قرآن ناطق کا بھی بچانے والا. آج پردہ غیب میں ہمارے وقت کی امام کیا آپ کی وجہ سے ہے یا خود انہوں نے چاہا؟ مرضی الہی ہے. امام نے کہا آمنا وصدقنا. امام پردہ غیب میں ہے، لیکن ایک فکر ہے کہ امام آئیں گے بدلہ لیں گے. کیا امام ظالم ہے قاتل ہے؟ ایسے بدلہ لیں گے کس کے؟ جنہوں نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا بدلہ اسی سے لینا چاہیے نا. تو یہ کربلا کیوں ہے؟ چھوڑ تو نہیں، امام آئیں گے بدلہ لیں گے، ہم سے کیا کرنا ہے؟ وارث تو ہے ان کا وارث آئے گا. آج تک کربلا میں لال پرچم لگے ہوئے ہیں، خون کا بدلہ بھی نہیں لیا گیا، خون کا بدلہ لیا جائے گا. ایسا نہ سمجھو. ان الحسین کہتے ہیں کہ ان الحسین عند اللہ حرارت فی قلوب المؤمنین. ہر مومن کے قلب حسین کے لیے ایک تپش ہے. لا تبرد ابدا. یہ تپش، یہ گرمی کبھی ٹھنڈک نہیں ہوتی. اب بتائیے کہ یہ جوش، یہ ورولہ، یہ خون خبر امام کے لیے ہے؟ امام ہے نہیں. شمع کو شمع سے سلسلہ وار کون جلائے گا؟ اگر ہم ہمارے وقت کے امام کے قائل ہیں کہ ہیں تو ذمہ داری ہماری بھی ہے امام کا راہ ہموار کرنا، تاکہ امام جب آئے تو بات کہنے کے لیے لوگ ملے کہ ہاں ہے. ہماری تو عادت ہے کہ حسین کا ذکر ہوتا تھا، ہم مجلسوں میں جایا کرتے تھے. امام حسین کا ذکر کے لیے بلا رہے ہیں، حسین کا بدلہ لینے کے لیے بلا رہے ہیں، تو کون جائے گا؟ سب نہیں جاتا. ہم ازاداری میں آتے ہیں ہر سال. کیوں؟ سلسلہ میں جاری رکھتا ہے، قیامت تک پہنچانا ہے تاکہ گرمی ٹھنڈک میں بدل نہ جائے. ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں یہ بدلنے والی نہیں ہے. جو گرمی مومن کے دل میں ہوتی ہے، اسی لیے تو جو مومن ہوتے ہیں جن کے دل میں گرمی ہوتی ہے حسین کے لیے، وہ محرم کے چاند نکلتے ہی حسین حسین کرتے ہیں. جس کے دل میں یہ گرمی نہیں ہوتی وہ حسین کو بھولتے ہیں، وہ سدھارنے میں لگتے ہیں. یزید نے نہیں قتل کیا، یزید نمازی تھا، یزید قرآن پڑھتا تھا، یزید نے امام حسین کے لیے اقتدار ہوا، معذرت کاری کی. بھائی میں نے سب مان لیا آپ کی بات. یزید اچھا چلیے میں نے کہہ دیا اچھا کرا چلیے میں نے چلے یزید اچھا نہیں کرا. یزید جنت کا سردار نہیں تھا. یزید آپ جو کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں. یزید نمازی تھا، میں نمازی تھا، نمازی شب پڑھتا اسے میں مان لیتا ہوں، لیکن نہیں میں مان لیتا ہوں. اچھا اچھا کام کرتا تھا مان لیتا ہوں، معذرت خواہی کیا مان لیتا ہوں، جو حسین کے لیے جیے گزاری کیا مان لیتا ہوں، 3 دن بعد اس کو آزاد کر دیا مان لیتا ہوں، ان کے مال و دولت کو واپس کر دیا مان لیتا ہوں. سب کچھ کرنے کے بعد بھی جنت کا سردار نہیں تھا. رسول کے گود میں بیٹھنے والا، رسول کے شانہ میں بیٹھنے والا تو کتنی عظیم ہوتی ہے. ذکر تو اس کے کرے گا جس کا ذکر رسول نے کیا ہو. رسول نے یزید کا ذکر کیا، معاویہ کا ذکر کیا. جب ابو سفیان اونٹ سے چڑھ کر کیا رہے تھے کسی قافلہ میں، رسول نے دیکھا اور دیکھے اس وقت معاویہ تھا، بیوی کے بیٹے نہ ہوتے، یہ بھی لانا تھی، بیٹا بھی لانا تھی، اس کی بیٹی بھی لانا تھی. ان کی کتاب میں
جو رسول یزید کے لیے معاویہ کے لیے لعنت دے کر کے گئے ہیں، آپ محرم آتے ہی بس دسترخوان دکھائیے یزید کا کھانا کھائیے. کیوں بھائی؟ جنت جانا نہیں چاہتا. اگر جنت جانا چاہتا تو جنت تو سزا کی باتیں کیجیے نا. ہر شخص جنت پہ جانا چاہتا ہے. آپ جس گھر میں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اگر وہ چاہے آپ کو مسئلہ مل جائے، میں اس لیے سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ جا رہا ہوں وہاں تو بہت کارڈ ہوگا، اس نے دے گا دیا نہیں دے گا، سرچ ہوگی، پھر موبائل رکھ کے یا پھر کہیں پہ کتنا انتظام کریں گے، جبکہ امام کے مقابلے میں کوئی اہمیت. آپ جنت جائیں گے، جنت کے سردار سے محبت نہیں ہے آپ کو، یعنی ہمارے گھر آئیں گے مجھ سے دشمنی. جنت میں جانا چاہتے جنت سے دشمنی. کیسی دشمنی؟ اس کے مطلب یہ ہے سب کچھ آپ مانتے تھے، جیسے کچھ تھا جو ملا تو ہے لمبے داڑھی والے، آپ اسے کوئی بحث کیجیے. آپ نے کیا بولتے سب ٹھیک আছে আমাদের বইয়ে রয়েছে কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারবো না, ও क्या है যদি আপনার কথা ঠিক है তাহলে এত বড় বড় হুজুরা কি বোঝে না? और मैं कैसे समझाऊं तो वाकई बुझेगा, अगर बुझे भी सही है वही कुत्ता कर दिया, उनको हजम नहीं होती मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत हुसैन उनको हजम नहीं होती. कहते गरीब को बिरयानी हजम नहीं होती, कुत्ता को घी हजम नहीं होती, हजम नहीं होती अहले बैत की मोहब्बत. तो अहले बैत की मोहब्बत आप जितना समझाए ना कथा तो ठीक ही आते, बात ठीक है लेकिन ताल का सवाल जितने दलील दे दे नहीं, पूरे दलील आपके सही है लेकिन कागज कौन से मजा है, कौन से ईमान है, कौन से अकीदा है? क्या ये आजादारी फकत गिरफ्तारी के लिए है? नहीं, बल्कि पैगाम को सिलसिलावार पहुंचाने के लिए है. आदमी में कहते हैं कि अल्लाह के रहम हो उन कौम के ऊपर जो कि हमारे उम्रात को आगे बढ़ाता है. कैसा बनाएगा? सीखेंगे तो नहीं का. ये बच्चा कोई किताब पढ़ा इसने नहीं पढ़ा, उसे दूसरी स्कूल पढ़ा जब हौसले को किसी का कर दिया ये फर्ज से अदा के बंदा है. कितने रखते हैं ये फर्ज से बहुत अच्छा था किसी मौके पे कि ये मजलिस को फकत मजलिस न समझना, ये एक यूनिवर्सिटी है. यानी क्या मतलब हाई क्लास का पढ़ाई ज्यादा होती है, लेकिन फर्क इतना है कि यूनिवर्सिटी में सब हमसिन होते हैं. 12 साल 14 साल क्लास में जाने के बाद, क्लास 1 से इंटर तक पढ़ने के बाद 12-13 साल में, 14 साल में, 15 साल में यूनिवर्सिटी होती है. लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऐसा है कि जहाँ बच्चा भी होता है, जवान भी होता है, बूढ़ा भी होता है, लेकिन लेता है एक ही दर्स को है और सबको हजम भी होती है. अजीब बात है. क्यों? इसलिए कि इनका ज़हनियत, इनका समझने का कारखाना अहले बैत बना के देते हैं. आखिर होती है रहम अल्लाह उन पर रहमत करता है कि जो हमारे उम्रात को आगे बढ़ाता है, सिलसिला को जारी रखता है. कब तक रखेगा? कयामत तक. कयामत तक सिलसिला को जारी रखेगा. हमारे वक्त इमाम भी ज़ियारत नाहिया में यही कहते कि मैं सुबह शाम अंजुमन करता. अरे अब्दुल्लाह कुछ बातें हैं जैसे इमाम हमारे कहते मैं होता हूँ सुबह शाम
یا امام حسن علیہ السلام کا جملہ لا یوم کا یا عبداللہ حسین، اے حسین آپ کے دن جیسے کوئی دن نہیں ہے، کل یوم عاشورہ، کل ارض کربلا، کل مطلب سب اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نہیں، ہر کربلا کے بعد یعنی بس کربلا ایک نہیں ہے۔ امام حسین نے جملہ کہا مثلی لا یغایرک مثلو، مجھ جیسا کی بحث نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کا بیعت نہیں کرتا، یزید نے کس کا بیعت کرتا؟ حسین کا بیعت کرتا۔ حسین کہتے ہیں میں تیرا بیعت نہیں کرتا، ٹھیک ہے بات تو چاہ رہا۔ حسین کو جانتے ہیں کہ میں بیعت نہیں کروں گا تو شہید ہو جاؤں گا، قتل کر دے گا تو قتل ہوگا، ایسا ختم۔ لیکن کہا نہیں، مجھ جیسا تجھ جیسا کی بیعت نہیں کرتا۔ اسلام زندہ ہوگا ہر کربلا کے بعد، یعنی کربلا وہ آخر نہیں تھا اور نہ آخر ہے۔ جب ظالم دنیا میں ظلم کرے گا حسین جیسا کوئی کھڑا ہوگا، چاہے وہ امام معصوم ہو، چاہے امام معصوم حسین کا چاہنے والا ہو۔ اور سارے دنیا جو اہل بیت کے مخالفت کرتے ہوئے یہودیوں کے نصرانیوں کو کروڑوں ڈالر دے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک حسینی کافی ہے۔ ہر کربلا کے بعد وہ زندہ جو لوگ شیعہ کافر کرتے تھے، یہ جنگ کے بعد اب سب ایران کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ ہر کربلا کے بعد جب ظلم ہوگا سر کو کچلنے کے لیے ایک حسینی پیدا ہوگا۔ اب وہ حسینی ضروری نہیں ہے کہ کربلا میں ہو، مدینہ میں ہو، نجف میں ہو، نہیں کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ساری دنیا کو یہ ثابت کر دے گا کہ ہم حسینی ہیں۔ اور مقابل میں جو سر جھکائے بیٹھے ہیں یہودی اور نصرانی کو تیل لگا رہے ہیں، تو تم کو سمجھنا چاہیے یہ یزیدی ہے۔ آج دے رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، جو سلام کرتے تھے آج وہی لعنت بھیج رہے ہیں۔ کہاں سے ہے؟ یہ تعلیم ہے کربلا کی۔ کربلا کے واقعہ تو گزر گئے، میں کچھ ویسی اللہ سے جا رہا ہوں، سن لے پوری۔ وقت امام نے کیا کہا؟ النبل میں گیا امام حسین میں آپ کو نبل دوں گا، تو پڑھتے نا ان کا مطلب کیا ہوتا؟ فریاد۔ میں صبح و شام فریاد تو فریاد کرتے امام زمانہ، یہ اور بات ہے کہ ہمارے کام تک نہیں پہنچے، فریاد کرتے امام کے اوپر، امام حسین علیہ السلام وہ ارتین نا منہ نے تشدید سکیلا کہتے ہیں، اس کے ساتھ یعنی بہت تاکید کے ساتھ ہے، میں بالکل گریہ کرتا ہوں۔ آپ یقین کیجیے کیوں؟ تاکہ جیسے کہ زینب علیہ السلام حضرت زینب جناب ام کلثوم گریہ کرتے ہوئے اپنے داستان کو کربلا کو آگے بڑھایا، امام وہی داستان کو لے کر کے جانا چاہتے ہیں کہ میں وہی گریہ کو قیامت تک لے جاؤں گا۔ کیا آپ کیا کریں گے؟ چلیے بدلا دیں گے، قاتل حسین کو قبر سے اٹھائیں گے۔ کافی ہے کتنے سے افراد؟ 72 افراد سے 72 افراد کو 72 میں قتل کیا ہوگا، یا قتل کرتے ہوئے 2 افراد تھے، 72 کو ڈبل کر لیجیے 144، 5 برابر کر لیجیے کہ ایک آدمی کو قتل کرنے میں 5 آدمی تھے، 1000 کے قریب۔ ارے امام زمانہ آئے میں سے 1000 آدمی کو ماننے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے امام آئیں گے، جو چیزیں حسین نے نہیں کر پایا، جو علی کے حق تھا، حکومت علی کے حق تھی، امام حسین کو حق نہیں ملی، امام زمانہ وہی حکومت کو جاری کر لے آئیں گے۔ عدالت اہل بیت کا حق تھا، ہم اہل بیت کے کہنے والے توحید کتنا ہے؟ 5، اصول دین کتنا ہے؟ 5، اول دوسرے
ہم اللہ کو صرف اللہ نہیں مانتے، اللہ کو عادل مانتے ہیں. جو کہتے ہیں نا مسلمان کہ چورے لے پر چوری کرو، پولیس لے کے گھروں گھروں، نہیں، غلط ہے. قرآن کی آیت ہے جو تم اچھے کام کرتے وہ تمہارا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور وہ سیاح اور جو تم برے کام کرتے تمہارے تم کرتے ہو، ہم نہیں کرواتے. قرآن کے آیت ہونے کے بعد یہ جملہ کیوں آیا؟ کربلا کے واقعات کو سدھارنے کے لیے. یزید نے جو کیا یہ قسمت کے لکھا تھا، اللہ نے لکھ کے بھیجا تھا. امام حسین کو یزید کے ہاتھ قتل ہوا تھا، یزید کیا کر دوں گا؟ یزید کیا کر لیتا؟ امام حسین کو قتل ہونا تھا، یزید کو قتل کرنا تھا. یہ لکھا ہوا تھا، پاپا نے لکھو مان لیں گے. امام ہمارے وقت کے امام آئیں گے، آ کر کے ہر وہ چیز کو اجاگر کریں گے جو امام حسین نے نہیں بتایا. 70 بار دعوت دیں گے. کیا کہتا ہے؟ دعوت دے رہے ہیں اور اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو. جب اسلام قبول نہیں ہوگی پھر وہ اعلان کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تلوار لے کے آ گئے بس وہ چکے کہ جیسے کافی نکل گئے. ظالم نہیں ہے امام زمانہ، کافر نہیں ہے امام زمانہ. الفت ہے، محبت ہے، نرم دلی ہے، بات کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. جس کا جو رسول اپنے دشمن سے کہتا ہے، رسول کے اوپر کتنے ظلم ہوئے. کہتے ہیں کہ جب صاحب کے اوپر ظلم ہونے لگے، وہ جب آ کر کے گھر سے نکلنا کم کر دیا انہوں نے، اور اپنے شہر میں ایک پتھر سے سائبان بنایا تھا. اس کے نیچے آ کر کے اصل کے وقت ہوا خوری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے آنگن میں نکلتے. رسول آتے تھے، اوپر سائبان دیا تھا کہ باہر سے پتھر برسانے والوں کو پتھر جیسے رسول کے ساتھ ملا نہیں. کیسے نماز پڑھتے تھے، کچرا اجڑی راستہ میں کاٹا، بدوا کیا سمجھ کیا تھا پڑھنے والے ان کو ہدایت ہونا کہ انہم لا یعلمون. یہ سمجھتے نہیں ہیں. اگر سمجھتے ہو تو ایسا کام نہیں کرتے. جس کا نانا اپنے دشمن سے کبھی ہاتھ اٹھا کے فریاد نہیں کیا، دعا نہیں کیا، ہمارے وقت امام کیسے کرتا؟ ظالم نہیں ہے. کبھی یہ نہ سوچے امام آئیں گے، قتل کریں گے، بدلہ لیں گے. ہر ظالم بدلہ لیتا ہے، لیکن الہی قانون میں رک کر کے بدلہ لیں گے. ایسا نہ ہو کہ امام کو غیر عادل ثابت کر دے. امام آئے اور آنکھ بند کر کے پر دیکھا کہ حسین کے ماننے والے ہو، حسین کے مخالف ہو، حسین کے دشمن ہو، بس قتل کرتے گئے ہیں. نہیں، یہ اس علی کا چاہنے والا کہ علی نے کہا ہمارے یہ ذوالفقار بھی اس نسل 70 نسل تک دیکھتی ہے، 70 نسل تک دیکھتی ہے کہ اگر اس کے نسل میں کوئی اہل بیت کے چاہنے والا ہے تو ذوالفقار سر جھکا دیتی ہے، قتل نہیں کرتی. جو علی کا ایسا خیال ہے، علی کا نہیں ذوالفقار کا ایسے خیال ہے، سوچتی ہے ذوالفقار ایسے آئے گا چلے جائیں گے. یہ کبھی نہ کہے کہ ہمارا بدلہ لینے آئیں گے. بدلہ تو خدا لے گا. دین خدا کا جملہ تھا، نبی حسین کا تھا، نبی علی کا تھا، نبی رسول کا دین تو دین خدائی تھا. یہ تو معمول تھے، حکم کے بجا لانے والے تھے، پیام لے کر کے آئے تھے، پہنچانا تھا. اور وہ اللہ کے دین انصاف کرنا ہے تو اللہ انصاف کرے گا. باقی بہت ہے، بہت ختم ہو رہا ہے. تو اللہ سے بدلہ لینے صرف نہیں ہے. یہی جو گریا ہے کہا ہمارے وقت امام صبح و شام گریا کرتے ہیں. کیوں؟ سنت سجادیہ ہے، سنت زینبیہ ہے. کیا صرف ہمارے وقت امام گریا کرتے ہیں؟ نہیں، چونکہ ہمارا امام ہے یہ خبر ہم تک زیادہ سے زیادہ پہنچی ہے. ورنہ ہمارے چوتھے امام، پانچویں امام اور کا انتظام کرتے تھے.
امام رضا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پیسہ خرچ کرتے تھے، شعراء کو بلاتے تھے، شعر پڑھو نہ کرنا، کربلا کے بارے میں سناؤ نہ کرنا، شاعر کربلا کے بارے میں شعر سناتا تھا اور آپ امام بیٹھ کے گریہ ازاری کرتے تھے، ممبر میں جاتا تھا، مقرر تقریر کرتا تھا، آپ بیٹھ کے گریہ ازاری کرتے تھے۔ پیسہ مخصوص کیا کہ مینا میں کئی سال تک ازاری برپا ہو گئے۔ اس سنت ہر امام کے زمانہ میں، آپ ازاری کر رہے ہیں نا، میرے باپ پڑھ جائے، آپ آئیں گے، آپ بالکل آتے ہیں، تصویر دینے کے لیے کوئی میت سے نڑے چلو آ کر کے آپ کس کے ساتھ پہلے گلا ملیے گا، کس کو تسلی دیجیے گا۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عموماً کہ ہم آتے ہیں ازاداری میں، آنسو بہائیں گے کہ جناب سیدہ کے رومال میں جگہ ہو جائے، یہی ہے نا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، انکار نہیں ہے اس میں۔ ہمارا آنسو سیدہ کے رومال میں جگہ ہو جائے کون نہیں چاہے گا، لیکن ہم صرف جناب سیدہ کو پرسہ دینے نہیں آتے، پرسہ زندہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا بھائی مر گیا، آپ کے باپ مر گیا، آپ کی بیوی مر گئی، آپ کے ماں مر گئے، اللہ کی مصلحت ہے، آپ کو تسلی ہو، آپ کو دلچسپی ہو، آپ صبر سے کام لیں، نہیں تو بیٹھا نا۔ تو اب ہم اگر حسین کا پرسہ دیں، حسین کے ایک وارث پر زندہ ہے، ہم اس کے انکار نہیں کرتے کہ آج تو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ پائے، ہمارے اعمال جناب سیدہ کو پہنچے، ان سے ہم سوال حاصل نہ کرنا چاہے، ان کی دعا تھی کہ رونے والا موجود ہو، ہم سے وہ خوش رہے، سب اپنی جگہ، لیکن مجلس کس نے کیا؟ امام والد صاحب امام ہر جگہ جو مجلس کا ٹائم ہوتا نا ہمارے یہاں، یہ مجلس کس کی ہے بھائی؟ فلاں کی طرف سے، نواں کون پڑے گا؟ فلاں پڑے گا، اس کا کچھ تو فلاں 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 کرو، تو حسین کے کہنا نہیں، بلکہ مجلس ہم کرتے ہیں، صاحب مجلس ہم نہیں ہوتے، مجلس ہم کرتے ہیں۔ مجلس میں ایک مجلس کا کتنا پارٹ ہوتا ہے، پارٹ آنسو شروع سے آئیے آپ مجلس میں، امام بارگاہ جگہ جہاں مجلس ہوگی ضروری ہے، چاہے وہ عسکری کیوں نہ ہو۔ ایک مولانا بالکل ذاکر ذکر کرے گا، نواخوان ضروری ہے، ماتم ہونی چاہیے، آخر میں تبرک۔ کسی بھی ایک چیز میں اگر شرکت ہو جائے تو ہم تو یہ کہتے ہیں ایک مجلس ہے، اس سے چند دھاگے نکلے ہیں، ایک مجلس ہے، اس سے چند دھاگے یا چند سلسلہ نکلے ہیں، ایک تبرک کا سلسلہ نکلا ہے، ایک چندہ کا سلسلہ نکلا ہے، ایک ماتم کا سلسلہ نکلا ہے، ایک فرشتہ کا سلسلہ نکلا ہے، ذاکر ممبر میں جو بیٹھتے ہیں ان کا سلسلہ نکلا ہے، منتظم جو انتظام کر رہا ہے اس کا سلسلہ نکلا ہے نا۔ کچھ والنٹیئر ہے جو مجلس کو اچھا سے برپا ہونے کے لیے والنٹیئر ہی ہے، ان کا سلسلہ نکلا ہے۔ اب کوئی بھی ایک کریم کو پکڑ لے، کیا کہیں گے کہ مجلس سے منسلک، بس یہ نہیں ہے، یہ تبرک کے لیے آیا ہے۔ شکر کرو، تبرک کھاتے کھاتے کتنے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ نہیں کہو ارے جب مجلس ختم ہو جائے تب آتے ہیں، آپ کی بات کا ہے، آپ نے خرچہ کیا تو مجلس آپ کا ہوا، نہ آپ کا مجلس تھا، نہ ہوگا، نہ کبھی رہے گا۔ تو مجلس امام حسین کے لیے ہوتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے تبرک کھا کر کے عقل سے بن کیجیے، آپ کے تبرک نہیں چاہیے، حسین کو ایسی تبرک نہیں چاہیے جو اس تبرک کو اپنا نام دے۔ مجلس حسین کا کرنا چاہتے ہیں، تبرک اپنا دینا چاہتے ہیں، بلکہ تبرک کو دیے کہ حسین کے نام میں تبرک دے رہا ہوں۔ کھانے والا بھی یہی سوچ کر آتا ہے، میں تبرک حسین، یہ نہیں کہتا تبرک کے فلاں شخص ہے، کوئی نہیں کہتا کہ مجلس کے تبرک کہتا ہے کہ مجلس کے تبرک کو کھا لو، حسین کے تبرک۔ بس اگر کسی نے یہ سوچا کہ تبرک کے لیے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزاداری کے مقصد سے ہٹ چکے،
آپ نے مجلس کو اپنا بنا لیا, تبرک کو اپنا بنا لیا, ممبر کو اپنا بنا لیا. کیا رکھا حسین کے لیے؟ ہے نا روایت میں ہے کہ جب ہمارے وقت کے امام آئیں گے تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے, یعنی ہم تو دشمن کے نام دیتے رکھے, دشمن نے ہر چیز کو تاریخ اسلام کو بدل کے رکھ دیا, ہم نے آزاداری کو بدل کے رکھ دیا. خدا نہ کرے امام وقت کے امام آئیں گے, جب کچھ لوگ کھڑے ہوئے, جب امام مسائل بیان کرنا شروع کریں گے, کچھ لوگ کھڑے ہوئے, کیا ضرورت تھی آپ کے آنے کی, ہم تو ہمارے اسلام پہ چلا رہے تھے. کچھ لوگ کہیں گے امام زمانہ سے یہ نیا مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں سنا. آپ دیکھتے ہوں گے کچھ مولانا جب پڑھ کے آتے ہیں نئے نئے روایت جو آپ نے سنا نہیں ہے بیان کرتے ہیں, پھر مولانا یہ نیا سنا ہے کہ نئے نئے آپ کو ایران جاتے ہیں, نیا نیا فتویٰ لا کے چھوڑ دیتے ہیں. بھائی دین ہے, فتویٰ یہ کیا, آپ نے نہیں سنا, آپ کی کیوں سنے؟ امام کے ساتھ یہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے مجالسوں کا ٹریڈیشن بنا لیا, رسم و رسوم بنا لیا. محرم آنا ہے, 10 دن مجلس کرنا ہے, ہائے حسین کرنا ہے, تبرک دینا ہے, محرم ختم, چٹی بٹی بول. اگر یہی مقصد ہے تو سمجھ لیجیے ہم محرم ادا نہیں کر رہے ہیں. میں کسی نے سب سے خود سے بھی کہہ رہا ہوں, میں خود بھی اس سماج میں رہتا ہوں, خود بھی شامل ہوں. ہم نے محرم کو رسم و رسومات میں شامل کر لیا. جب وقت کے امام آئیں گے, اگر آ کر کے دیکھے کہ تم تو ہمیں خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے تھے, لیکن تم نے شربت میں اپنا نام ڈالا, تم نے توجہ کے اپنا نام ڈالا, تم نے مسجد میں اپنا نام ڈالا, تو ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارا جد امجد کا مجلس جاری رہے. تو ہم نے کل کہا کہ شمع سے شمع جلے. ہم چاہتے تھے کہ تم شمع جلا, لیکن تم نے دشمن کا شمع جلایا. ایسا نہ ہو. اگر ہمارے وقت کے امام ہم سے ناراض ہو گئے, ہمارے وقت کے امام, میں کہتا ہوں ناراض نہیں, ناخوش رہے, خوش نہ رہے, ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ہمارا آسرا, ہمارا امید, ہمارا سہارا ایک امام ہی تو ہے. علماء کہنا ہے کہ اگر مشکلات میں رہو نا, پریشانی میں رہو نا, 2 شخص سے ضرور باتیں کرنا, ایک اپنے خدا سے اور ایک اپنے وقت کی امام سے. تمہیں پیسہ چاہیے ہوتی, دوست سے مانگتے ہو نا, امید نہیں رکھتا, امید اللہ سے رکھو, دوست سے مانگو. شکایتیں کرنی ہے, رات کے اندھیرے میں اپنی شکایتوں کو اپنے امام تک پہنچاؤ. وہ ہے تمہارا ذمہ دار, وہ ہے تمہارا مسائل کا حل کرنے والا. دنیا کے لوگ حل نہیں کرتے. جب کربلا کے واقعہ میں امام ایک منزل تک آئے, ان کے ساتھ وہ دیکھنے یزید ریاحی وہ بھی آئے. ایک زمانہ میں ان کو بھی مسئلہ حل کرنا تھا, میں نے مختصر کیا, ان کو بھی مسئلہ حل کرنا تھا. پانی کیا امام کے پاس, نماز پڑھ امام کے ساتھ. امام نے کہا تو اگر ایسا کرے گا میری ماں اس پر روئے, فرق کرے گا. آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس سے بتاتا, میں آپ کی ماں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا. سیدۃ النساء العالمین ہے, جرأت نہیں کر سکتا. شاید یہی ادب تھی کہ حر کو امام حسین کے قدموں میں جگہ ملی. شب عاشور ہے, حسین نے عبادت کے لیے وقت طلب کی ہے, اجازت مانگی ہے. یہاں قیام حسینی میں ذکر الہی کے الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر مختلف ذکر ہوئی ہوگی. ان سب سے طویل رہے ہوں گے, عبادت کر رہے ہیں. یہاں ذکر کی آواز بلند ہو رہی تھی, یہاں بچوں کی العطش کی آواز بلند ہو رہی تھی, اور وہاں دشمن کے نظرے میں ایک بھول تھا جو کہہ رہا تھا. کیا مان رہا ہے؟ ایک مرتبہ بیٹے کو بلا کر کے کہتا ہے, ذرا کان لگا کر سنو, وہ کہ حسین کے خیال سے بچوں کی آواز آ رہی ہے. بچے میرے کا حضور ہو, حسین کے خیال سے اللہ کی آواز آ رہی ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ چھوڑو تم,
حسین تمہارا دشمن ہے؟ شاید وہ جواب دے کہ جس حسین نے اپنے پانی ہمارا گھوڑوں تک کے پلایا ہے، ہمارے اونٹ تک کو پانی پلایا ہے، آج وہی حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ ارے حسین کے بچے پیاسے رہ جائے اور میں یہاں ٹہلتا رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ملک کی تقدیر بدلی، اب نہ شکایت کرے، اب معافی چاہے تو وقت کی امام کے قدموں کے پاس گیا۔ حسین کہتے تو حسین کے پاس وہ آ رہے ہیں، اس انداز سے آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ہاتھوں کو بندھے ہوئے، ایک ہاتھ میں حمائل کیے ہوئے ہیں اپنے اولاد کو، اپنے شمشیر کو، اور ہاتھ میں قرآن ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے سامنے جا کر کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ شمشیر ہے کہ آپ ہمارا گلا کو کاٹ لے یا کہ یہ قرآن ہے ہمیں بخش دے۔ حسین نے کہا کہ اے حور، تمہاری ماں نے تمہارے نام کتنے اچھا رکھا ہے، تم ہو یعنی آزاد ہو، دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ کہتے ہیں کہ حور پہلا شہید ہے، روایتیں پڑھ کے کہیں ہے کہ بیٹے کے ساتھ آئے تھے، کہیں ہے کہ غلام کے ساتھ آئے تھے، لیکن عموماً مشہور یہ ہے کہ حر کربلا کے پہلے شہید ہے۔ حر کا استقبال کیا، اب اچھے خاصے استقبال ہوئی، جب استقبال کیا تو حر قدموں میں بیٹھ گئے، کہا بس اجازت دے دیجیے مولا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے دفاع میں لڑ گئے، آدھا میں چلا جاتا ہوں۔ حر جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایسا ڈر جاتے ہیں کہ یہ حسین فاطمہ کا لال ہے، یہ حسین فاطمہ کے لال ہے۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے جب نڈھال ہو گئے گرے، ایک مرتبہ آواز دیا آزاد نکلی۔ میں کہوں گا کہ اب تک حسین ہم ناصرین کی صدا بلند کر رہے تھے، لیکن آج حسین کے طرف سے ان کی پہلی آواز کربلا میں گونجی، کیا تھا میری مدد سے آئیے۔ حسین دوڑے، حر کے جنازے کو اٹھایا، خیام حسینی میں لائے، اب حر کے اوپر نوحازانی ہونے لگی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عنایت فرما، جو حضور زیارت کے ہوتا ہے تو حج زیارت نصیب فرما، جو مشکلات پریشانیوں کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما۔ پانے والے جو افراد جو ان کے ارمان حضرت آرزو دے کر کے آئے ہیں سارے حاجات کو قبول فرما۔ سارے بہت سارے افراد کو مانگنا نہیں آتا، کس انداز سے تیرے در پہ مانگے، پانے والے ان کی دل کے دھڑکن کو، ان کی دل کے پریشانی تو سمجھتے ہیں، تو اسے قبول فرما۔ پانے والے بعض افراد صرف عزاداری کے لیے آتے ہیں، مانگنا نہیں ہوتا، پانے والے ان کی ساری مشکلات کو دور فرما۔ پانے والے مانگنے والے کو میں تعلیم عنایت فرما، ہمیں ان کے آواز اور انصار میں شمار فرما۔ واقع دعوانا ہمارے ڈھونڈتی ہے بھیا تم کو
مہمان ہے یہ ماں کا دلہن بلاؤں گی میں اب لوٹ آؤ قاسم اب لوٹ آؤ قاسم فردا بلا رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے محمد تم جن میں کھیلتے تھے سونی ہے اب وہ گلیاں رات میں گزرے اب لوٹ آؤ پیارو اب لوٹ آؤ پیارو دکھیا بلا رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے دھوپ میں رہے گی فریاد بھی کرے گی جب تک نہ اصغر پانی نہیں پیے گی اب لوٹ آؤ اصغر اب لوٹ آؤ اصغر ممتا بلا رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے ملبنی نے رو کر لے کر لگی ہے نوحہ تم دشت کربلا میں کلثوم پر فدیہ اب لوٹ آؤ غازی اب لوٹ آؤ غازی بہنا بلا رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اسوار سے علی سے فرحان اور مظہر کرتے ہیں دل کی باتیں فرش عصا بچھا کر اب لوٹ آؤ مولا اب لوٹ آؤ مولا دنیا بلا رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے لوٹ آ مسافر اب لوٹ آ مسافر زہرا بلا رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے آئے پیاس آئے پیاس السلام علیکم یا عبد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلا جدک و ابیک وعلا اخینا و ابیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب القرآن السلام علیکم یا مؤمن الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الجنود وأنيس النجوم أيها الملوك أو النجوم سلطان العرب والعجم
يا أبا الحسن أن يكون مستغرقا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأصل والجمال، الأمان 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 بالأمان. السلام عليك يا خليفة القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أرجو الله تعالى فرجا، آمين. الله تعالى مخرجا، آمين. ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد